خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جن سے لوگ قیامت تک ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبہ پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں کی نسبت سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ چہرہ مبارک پر عبادت و ریاضت کے آثار پائے جاتے تھے۔ آنکھیں بڑی اور کشادہ پیشانی پر سجدے کے نشان تھے۔ معمولی لباس اور سادہ عمامہ زیب تن فرماتے۔ آپ کی گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ آپ نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجہ کے خطیب، میدان جنگ میں تلوار کے دہنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار مانے جاتے تھے۔ آپ مفتی وقاص اور علم و عرفان میں بے مثل خصوصیات کے مالک تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو نمک، کھجور اور دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے اور کھیتی کی دیکھ بھال کرتے۔ اپنے دور خلافت میں آپ بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو منع فرماتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں تقویٰ اور خشیت الہی بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولاد یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل نامی شخص آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر درار ازدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم و حکمت کے دریا ان کے اطراف سے بہتے جو دنیا اور اس کی تازگی سے متوش ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے اور ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ سن کر حضرت
سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ احد و بدر، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تماداری کے فرائض سر انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ کو غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت و خوشخبری دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔